کیا کبھی آپ نے سوچا ہے مدینہ کی گلیاں کیسی ہو گئی ہوں گی جب وہ چہرہ جس کی ضرورت زمین کو آسمان سے زیادہ تھی، جب وہ چہرہ دنیا سے پردہ کر گیا؟ کیا ہوا اس دن، وہ دن جس نے زمین کا سکون، آسمان کی روشنی اور صحابہ کے دلوں کی طاقت سب کچھ بدل دیا؟ آج ہم سنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں کی وہ داستان جو ہر مسلمان کے دل کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ آخری حج کے بعد آیت تکمیل دین سن 10 ہجری حجۃ الوداع میں وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ نے اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ صحابہ خوش تھے، لیکن سیدنا عمر رو رہے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب دین مکمل ہو جاتا ہے تو اب مشن پورا ہوا اور اب رخصت قریب ہے۔ یہ پہلی نشانی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے۔ بیماری کی پہلی علامت ربیع الاول سے چند ہفتے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید سردی اور بخار محسوس ہوا، لیکن اپنے شدید مرض کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی فکر امت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ایک ہی جملہ دہراتے، میری امت کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ آخری بار لوگوں کو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبوں میں 3 اہم باتوں پر بہت زور دیا۔ نمبر 1، نماز کو مضبوط پکڑنا۔ نمبر 2، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نمبر 3، کمزوروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور بار بار فرمایا، تقوی اختیار کرو اور اپنے رب سے ڈرو۔ بیماری میں بھی امت کی فکر۔ جب بیماری بڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، لوگوں پر نماز لازم ہے، وہ نماز کو ضائع نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں بھی مسجد جانے کی کوشش کی، لیکن چلنے کی سکت باقی نہ رہی۔ نماز کی امامت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے انتظار کو دیکھا تو فرمایا، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ حکم بہت بڑا پیغام تھا، امت کی قیادت کا اشارہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اعلان اور آنے والی ذمہ داری کی طرف رہنمائی۔ حضرت عائشہ نے ادباً عرض کیا، ابو بکر بہت نرم دل ہیں، رو پڑیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ آخری ہفتہ کمزوری بڑھ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ رہی تھی۔ صحابہ پریشان، ازواج مطہرات غمگین، مسجد میں خاموشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے ہوش ہوتے، ہوش میں آتے اور پوچھتے، لوگوں نے نماز پڑھ لی، یعنی بیماری میں بھی امت کی فکر۔ آخری بار مسجد جانا۔ وصال سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے سے مسجد جانا چاہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، سب صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ وہ حالت اتنی کمزور تھی کہ صحابہ ہچکیاں بھرنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم پر نماز لازم ہے، اللہ سے ڈرو اور جس کے حقوق تم پر ہیں انہیں ادا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عام مجلس تھی۔ آخری رات کی دردناک کیفیت۔ رات شدید تکلیف کی تھی، بار بار غشی طاری ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اے اللہ، موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھیں۔ وہ کہتی، میں نے کبھی کسی کی جدائی اتنی مشکل نہیں دیکھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ فجر کا وہ مقدس لمحہ، آخری مسکراہٹ۔ وصال سے چند گھنٹے پہلے فجر کی نماز ہو رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کر رہے تھے۔ اچانک
हुजरा की खिड़की का पर्दा हटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सफ़ों में खड़ा देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ऐसी रोशन, गहरी, प्यारी और सुकून भरी मुस्कुराहट आई कि सहाबा कहते हैं कि हमने जिंदगी में इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट नहीं देखी थी। वो आखिरी दीदार था। विसाल का वक्त पीर 12 रबीउल अव्वल दोपहर का वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद कमजोर हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के सीने पर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार हाथ उठाकर फरमाया, इन्ना इलर रफीक़िल आला, यानी जन्नत में आला रफाकत। और फिर वो पाक रूह आसमानों की तरफ रवाना हो गई। जमीन थम गई, मदीना साकित हो गया, सहाबा टूट गए। सहाबा की कैफियत, उमर बेकाबू हो गए। कह रहे थे, जो कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है, मैं इसे कत्ल कर दूंगा। ये गुस्सा नहीं था, गम का पहाड़ था जो वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अबू बकर हजरे में आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को चूम कर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी जिंदगी में भी हसीन थे और वफात के बाद भी। फिर बाहर आकर वो तारीखी अल्फाज कहे जिन्होंने उम्मत को संभाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल थे। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो याद रखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरता। ये सुनते ही सहाबा पर सच खुल गया। सब खामोश हो गए और कुरान की आयत पढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया गया? सहाबा ने फैसला किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं दफन किया जाए जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, यानी हुजरा आयशा में, क्योंकि हदीस में था हर नबी वहीं दफन होता है जहां वो दुनिया से जाता है। ये हुक्म था और इसी पर अमल हुआ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन दीन मुकम्मल छोड़ गए, सुन्नत जिंदा छोड़ गए, रास्ता वाज़ेह छोड़ गए और उम्मत को एक पैगाम दे गए, नमाज मजबूत पकड़ो, कुरान को थाम लो और मेरे बाद इख्तलाफ में न पढ़ना। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए नहीं, उनकी रोशनी आज भी दिलों में जिंदा है। सवाल यह है कि क्या हम उस रोशनी को अपनी जिंदगी में भी जिंदा रखते हैं?